جو میرے نبی کی بات کو مان گئے رحمت اللہ بن گئے، جو نبی کی بات کا انکار کر گئے خدا نے قیامت کی صبح تک انہیں لعنت اللہ بنا دیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، اولاد کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، بچیوں کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہو نبی کی زندگی میں تلاش کروں گا۔ بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا حضور علیہ السلام نے بتلا دیا، بہنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رحمت والے نبی نے بتلا دیا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا خدا کے پاک پیغمبر نے بتلا دیا۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم بیٹیوں کی تربیت میں مثال نہیں ملتی۔ خدا کا پیغمبر دیکھو، شان نبوت دیکھو، سارے نبیوں کا سردار ہے، لیکن جب بیٹی دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی ہے پاک پیغمبر کسی کو نہیں فرماتے، جب دروازہ بجتا ہے تو رحمت والا نبی بیٹی کے لیے خود دروازہ کھولنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی یاد نہیں پڑا میں نے دروازہ بجایا ہو، میرا باپ میں دروازے پر نہ آیا ہو، اور اگر بعض مرتبہ کوئی ماں میں سے دروازہ کھول دیا کرتی تو میرا ابا جہاں بیٹھا ہوتا مجھے دیکھ کے مجھے کھڑا ہو جایا کرتا۔ اور اللہ اکبر، میرے باپ کو پتا تھا آنے والے وقتوں کے اندر سینہ گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو کر سینے سے لگا کے دنیا والوں کو بتاؤں گا اور لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اماں میں نے تیرے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اماں جان فرمانے لگی بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اماں بتا راہ اللہ میں کتنا دوں، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ اماں جان فرمانے لگی اپنے لیے مسئلہ بتاؤں یا تیرے لیے مسئلہ بتاؤں؟ کہ اماں تیرے لیے مسئلہ کیا اور میرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا 40 اونٹوں میں تیرے لیے مسئلہ یہ کہ ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے، ہم آل رسول ہیں، ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ جتنے آئے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دے۔ تونگری اتنی تھی، فاقہ فقر و فاقہ اتنا تھا، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن حالت یہ تھی دروازے پہ کوئی سائل آیا کرتا تھا، خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کا میدان ہے، 350 صحابہ تشریف فرما ہے۔ ایک عربی آیا اور ایک گاؤں کا رہنے والا حضور کی خدمت میں آیا، بال برا گندہ تھے، کپڑوں کی حالت بڑی خستہ تھی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا پردیسی معلوم ہوتے ہو؟ کہ جی کلمہ تو نے پڑھا؟ کہ نہیں مسلمان ہے؟ کہ نہیں بتا کس لیے آیا؟ سب سے پہلا آ کر اعلان کرنے لگا کہ رحمت دو عالم آپ میرے کپڑوں کی حالت دیکھ رہے ہو، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، اگر تیری مجلس میں کوئی فقیر کو نوازنے کے لیے ہے تو اسے کہہ دے مجھے تن کا چولا دے دے، تن کا کرتا دے دے۔ خدا کا پیغمبر منبر پہ کھڑے ہو گئے، آج پارٹیوں کو نوازنے والوں، اپنوں کو زکوٰۃ دینے والوں، اپنوں سے ہلا شیری لینے والوں، اپنوں کی خوش آمدیں لینے والوں، اگر لینے دینے کا طریقہ سیکھنا ہو، صدقے خیرات کا دیکھنا ہو، وہ بھی تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ملے گا۔ کوئی ایسا لیڈر دکھاؤ جو ایک یہودی کے لیے منبر کے اوپر آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ یا تو میرے عزیزوں کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ، ابھی ابو سو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، دیکھنا غریبوں کی زندگی کا بھی 2 دن کے بعد کیسا تماشا ہوگا۔ بہت اب ترقی کر چکے، اللہ سے نبی کی دوری کے اندر موڑی۔ منبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کوئی اس کے لیے مجھے کپڑے دے دے، تیرے میرے دروازے پر آ جائے فوراً کہیں گے ووٹ کیسے اور دا نوٹ ساڈے، چل کام کر، انہاں دے کول جا کے لے، ساڈے کول کوئی زکات زکوت نہیں، سویرے ہی آ گیا لے، اور دن تے چڑھن دے، سورج تو پہلے ہی نکل کے آ گیا، جا دکان تے آوی، جاؤ تھے باہر جا کے کھڑا ہو۔ معراج کا دولہا سارے نبیوں کا سردار منبر پہ کھڑا ہے، فرمایا ہے اس یہودی کے لیے مجھے کوئی جوڑا دے دے، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے کرتا پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، کون کھڑا ہوا؟ واہ واہ واہ، جامع القرآن عثمان ذیشا، دنیا کے اندر واحد ایک انسان ہے جس نے کائنات کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ سے کو بس کر دے میرے پاس سب کچھ ہے۔ پروردگار عالم نے اس شخص سے کہا تھا تو مجھے دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ وہ داماد رسول اور اتنا سونا سنکھا جوان ہے کہ کالی کملی والا جسے 40 بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔
کائنات کی ایک رقیہ، ایک ام کلثوم ساری کائنات کی عورتوں پہ بھاری، اس جیسی 40 عورتیں، فرمایا عثمان ایک ایک کر کے فوت ہو، میں تیرے نکاح میں 40 کی 40 دے دوں، بتاؤ وہ کتنے حیا والا، کتنا با کردار ہوگا۔ یا رسول اللہ میں دیتا ہوں جوڑا، فرمایا لا عثمان، ہاں بھائی، کہہ رہے کملی والے کوسوں میل سے آیا، پیدل چل کے آیا، اب میرے پاس جانے کی ہمت کوئی نہیں، پروردگار عالم کے پیارے نبی، سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، سنا ہے آپ اپنوں اور پراؤں کا احساس کرتے ہیں، کملی والے اگر مجھے سواری بھی دے دے، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے سواری دے، جنتی سواری کا التزام میں قیامت کے دن کر کے دوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، کہہ لے کملی والے ایک نہیں لاکھوں سواریاں تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یوں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، میری پارٹی جوائن کر لے، یوں نہیں کہا ہاں ہاں اب مسلمان بن جا، بس خاموش۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حضور کے قریب آ گیا اور کہنے لگا اگر ایک آدھی روٹی مل جائے تو مہربانی، بڑی دور سے آئے ہوں، میں پردیسی آدمی ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے کانوں میں جب روٹی کی آواز پڑی ہمارے سر یوں کر کے جھک گئے۔ پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے ایک روٹی دے دے، جنت کے اندر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ پھر اعلان فرمایا ہے کوئی روٹی دے دے، تیسری مرتبہ فرمایا ہے کوئی روٹی دے دے۔ سلیمان فارسی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، ایک آواز پر ہم تو گردنیں کٹانے والے، یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا روٹی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے اس وقت 350 کے قریب صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا تیل دل سے زیادہ کا فاقہ نہ ہو۔ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے دل بچا گئے، ہم مرغ مسلم کھا کے دل لٹا گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہاں تیری ہم کوئی وہ نہیں پوری کر سکتے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے، مدینہ شریف میں ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر سے آدمی خالی جا سکتا ہے، اس گھر سے خالی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا سلیمان کون سا؟ کہ اللہ کے نبی آپ بھیجیے تو صحیح۔ فقیر کا ہاتھ پکڑا، یہ تو وہی گلی ہے جو گلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان کی طرف جا رہی ہے، اور جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے بیٹی تیرا چچا سلیمان فارسی آیا۔ چچا خیر ہے؟ ابا تو مسجد میں، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ علی تو مسجد میں، آپ کیوں آ گئے؟ جب سارا قصہ سنایا فرمایا تیل دل کے فاقوں والے بیٹھے اور اس سائل کو بھوک لگی ہے، کیا کہے گا؟ مدینے کے تاجدار کے پاس آیا تھا، مدینے کے والی کے پاس آیا تھا، مجھے مدینے والے سے ایک روٹی نہ ملی۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، سلیمان فارسی کہنے لگے اے فاطمہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ چچا سلیمان فارسی مسجد کے اندر تو تیل دل کے فاقے والے بیٹھے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے آج 6 دن ہو گئے، حسن حسین کی بھوک کی وجہ سے شکلیں بدل گئی۔ بات تو تیل دل کا۔ اے چچا میرے ابا کو جا کے نہ بتانا، وہ تو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہے، بیٹی کی بھوک برداشت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ اب اس نے باہر سے کھڑے ہو کے کہا سلیمان بڑے مان کے ساتھ لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا مدینے میں ایک ایسا گھر ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں ملتا۔ اللہ چل چل چل، بڑے مان والے گھر دیکھے۔ اما کہتی یہ بات میرے کان میں پڑی۔ اللہ اللہ، کب میرے اندر سے آواز دی چچا اگر آج آل رسول کے دروازے سے، نبی کی دھی کے دروازے سے آج فقیر چلا گیا، قیامت تک اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا کہ بیٹی 6 دل کا تیرا فاقہ اور 3 دل کا مسجد والوں کا فاقہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کہنے لگی چچا اسے ذرا پرے کرو، آپ قریب آؤ۔ دروازے کے قریب آئے، اپنے سر کی چادر اتار کر لپیٹ کر یوں کر کے دے دی، او میری بچیو 20-20 ہزار کے جوڑوں پر فخر کرنے والی ہو، تم نے کعبہ کی قسم ہے تم سونے کی کشیدہ کاری کیوں نہ کرا لو، کڑھائی کرا لو، تم فاطمہ کی 17 بے ود والی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
کس بیوقوف نے تمہیں کہہ دیا کپڑوں میں عزت ہے؟ عزت تو تم نے کردار کپڑوں کے چکر میں کھو دیا، زیور کے چکر میں کردار تم نے کھو دیا۔ پورے پیر محل سمیت پاکستان میں اب روزوں میں تماشے بنے گئے، افطاریوں پہ لڑائی ہوگی، کبھی ابا ناراض ہے، کبھی ابا ناراض ہے، کبھی بچے ناراض ہے، کپڑے کوئی نہیں آئے، درزی کدو سی کے دیڑ گے، روزہ رکھنا خدا کی قسم جرم بن جائے گا۔ چچا جی کہے لے نا میرے سر کی چادر، کہ فاطمہ یہ تو وہی چادر نہیں ہے جو ابو نے نکاح کے وقت رخصتی کے وقت دی تھی۔ اللہ ہاں ہاں چچا جی یہ وہی چادر۔ یا مسجد کے اندر افطاری بھیجنے، میں نہیں بھیجنے اس برتن اندر، میرے ابو نے دیتے سی، میرے بھائی نے دیتے سی، نہ بھائی نہ میں نہیں پہنے، شاپر پا کے دے دیو۔ یہ خاتون جنت ہو سر کا دوپٹہ اتار کے دے رہی، اس کا کیا کروں؟ کہ سامنے وہ چوک میں اللہ شمعون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کے میرے سر کی چادر دے دو، اور اسے جا کے بتا دینا فاطمہ تو زہرا کے سر کی چادر ہے، یہ گروی رکھ لے گروی۔ اگر اللہ نے ہمارے دن اچھے کر دیے، کرے گا ضرور، اگر میرے پاس واپس آئے تو تیرا غلہ تیرے جو دے کے میں اپنی چادر واپس لے لوں گی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا جس کے پاس سواری کپڑا تھا سیدہ کے ہاتھ کی چادر کو دیکھ کے رونے لگ گیا، اور میں بھی ڈگ باتے قدموں سے شمعون یہودی کے پاس پہنچا، اور میں نے جا کے کہا میاں اللہ اکبر غلہ چاہیے؟ اس نے کہا پیسہ، کیوں کر کے چادر، ہکا بکا رہ گیا۔ چادر کے پیوت دیکھ کے کہنے لگا بتا چادر کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اور کہا کیوں؟ کہا چادر بتا کہاں سے لے کے آیا؟ کہ علی کی بیوی حسن حسین کی ابا نبی کی تھی خدیجہ الکبریٰ کی گودی میں دودھ پینے والی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہ ٹھہر اندر گیا، 4-5 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ سا اٹھا کے لایا کہ علی تو اسے کھول کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کھول کے کھڑے ہو گئے، کبھی اپنی کتاب دیکھتا ہے، کبھی پیوت گلتا ہے، کبھی کتاب دیکھتا ہے، کبھی پیوت گلتا ہے۔ 17 پیوت جب سارے گرے، کالی وہ چبڑے والا پیوت نظر نہیں آ رہا۔ جب چبڑے والا پیوت گرا سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا، فرمایا ایسے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے جو کسی کے پیٹ بھرنے کے لیے سر کی چادریں اتار کے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ افطاری کے وقت فریج میں رکھا، اگلے دن صبح فریج سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے والیوں، ڈرو اللہ سے کسی کے منہ لگ جائے۔ کالی 17 پیوت والا 18واں کا ہے، سلیمان فارسی کہتے یہ لگا ہوا۔ اللہ 20 کلو جو تول کے لایا، 20 کلو حضرت علی کے حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ پر دیے، اور دینے کے بعد کہنے لگا لے جا۔ آپ نے کہا چادر ہی لے گا؟ کہا چادر آج لے لوں، قیامت کے دن اس کے بابے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دیکھ ہماری کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر ایک فقیر آئے گا، اس کی 2 روٹیوں کے لیے اپنے سر کی چادر کا سودا کرے گی، جا چادر اس کے سر کے اوپر دیا، اللہ اکبر، اور غلہ اس کے گھر دیا، پکا کے بھی بھیجے کھلا کر، اور یہاں سے واپسی جاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اس امی لقبی نبی کے پاس لے جانا، اور اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ کر پیر محل والوں کو بتاؤں گا جس کی اولاد کا کردار ایسا اچھا ہے، اللہ اکبر، وہ سارے نبیوں کا سردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ افطاری کے دسترخوان پہ پکوڑے کتنے چلے گئے، اور پیزا کہاں چلا گیا، رول نہیں بنائے اور کھجورا نہیں بنائیا، نمک بوتا باتا، مرچی کا ہے، سلاد کا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد آئے، بیٹھ جاتا دسترخوان پر اور آنکھیں بند کر کے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا، اور یہ تصور کر لیتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا، عصر کی اذان ہو گئی، حضرت علی گھر کے اندر آئے، کہا فاطمہ کس چیز سے افطار کریں گے؟ کہا علی یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اگر مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پانی تو موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شرمندگی کی وجہ سے میں باہر نکل گیا، گھر کے اندر تھوڑی سی روئی پڑی تھی، سوت کا تھا،
مجھے اتنا آٹا ملا کہ اس کے 5 پیڑے بن گئے. گھر کے اندر صوبیاں باندھی تھی, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی سیدہ فاطمہ, کہ میں اتنا آٹا لے کے آئے کہ 5 پیڑے بن گئے. ابھی روٹی پکائی, چھوٹی چھوٹی چپاتیاں ہم نے آگے رکھی تھی. اللہ اکبر, ادھر افطاری کا وقت آیا, ادھر افطاری کا وقت آیا, ادھر کھانے کا وقت آیا. ہم نے جب کھانا کھایا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا اتنا ٹکڑا کھا رہی ہے, کبھی میری طرف, کبھی صوبیہ باندھی کی طرف, کبھی علی کی طرف, کبھی حسین حسن کی طرف دیکھتی ہے. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا, اے فاطمہ تیرے اندر روٹی کیسے اترے گی, تیرا باپ بھی تو کئی دل کا بھوکا ہے. سیدہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اٹھا کر اپنے یوں کر کے پلے میں لپیٹ لی. کہنے لگے علی ذرا 2 منٹ اجازت دے, میں ابا کے گھر آیا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. آپ نے فرمایا جی فاطمہ جلدی چلی جا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی, پردہ ہٹایا, پاک پیغمبر زمین پہ تشریف فرمائے. اما جان گئی, اللہ اکبر, بیٹی اس وقت آپ کا آنا کیسے ہوا؟ رحمت دو عالم کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی, آدھی روٹی کا ٹکڑا لیا. کیا منظر ہوگا, آسمان کے فرشتے بھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جب سیدہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور لقمہ بنا کے اپنے باپ کے منہ میں دیا, پاک پیغمبر نے منہ بعد میں کھولا, آنسو آپ کے پہلے آ گئے. اور میری بچیوں, باپ کو ہر وقت ڈیمانڈ کرنے والوں, کبھی باپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا کے دیکھو. کتنی مقدر والی وہ خاتون ہے جو اپنے باپ کو لقمہ بنا کے کھلا رہی ہے اور ایک ہاتھ سے آنسو کو صاف کر رہی ہے. رحمت والے نبی نے, اللہ اکبر, کیا کیا صحابہ نے سیرت کے عنوان کو سمیٹا ہے. کہ روٹی کا ٹکڑا منہ کے اندر, اور کھاتے کھاتے بیٹی سے پوچھا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کب اثر تک تو گھر میں کچھ نہ تھا, روئی میں نے روئی کا سوت کاٹ کے دیا, علی سے بیچ کر آٹا لے کے آئے. ابا روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا. حسن کو بھوک لگی تھی, پوری روٹی کھا لی. حسین کو بھوک لگی تھی, پوری کھا لی. ابا علی کو بھی بھوک لگی تھی, 3 دن سے بھوکا, پوری کھا لی. لیکن فاطمہ کہاں کھا سکتی ہے جس کا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہو. اللہ اکبر, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, روٹی کا ٹکڑا منہ میں, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. سنو سنو, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. اگر آج بھی تجھے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی 4تھی رات بھی بغیر کھائے گزر جاتی. ہم کہاں سے غیرت والے اس نبی کے ساتھ دشمنی لے کے بیٹھے. افطاری کے دسترخوان پہ پکوڑے کتنے چلے گئے, اور پیزا کہاں چلا گیا, رول نہیں بنائے اور کھجورا نہیں بنائی, نمک بوتا باتا, مرچی کہاں, سلاد کہاں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد آئے. بیٹھ جاتا دسترخوان پر اور آنکھیں بند کر کے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا, اور یہ تصور کر لیتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا, عصر کی اذان ہو گئی, حضرت علی گھر کے اندر آئے. کہا فاطمہ کس چیز سے افطار کریں گے؟ کہا علی یہ اللہ کو ہی پتہ ہے, اگر مل گیا تو ٹھیک, ورنہ پانی تو موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شرمندگی کی وجہ سے میں باہر نکل گیا. گھر کے اندر تھوڑی سی روئی پڑی تھی, سوت کا تھا, مجھے اتنا آٹا ملا کہ اس کے 5 پیڑے بن گئے. گھر کے اندر صوبیاں باندھی تھی, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی سیدہ فاطمہ, کہ میں اتنا آٹا لے کے آئے کہ 5 پیڑے بن گئے. ابھی روٹی پکائی, چھوٹی چھوٹی چپاتیاں ہم نے آگے رکھی تھی. اللہ اکبر, ادھر افطاری کا وقت آیا, ادھر افطاری کا وقت آیا, ادھر کھانے کا وقت آیا. ہم نے جب کھانا کھایا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا اتنا ٹکڑا کھا رہی ہے, کبھی میری طرف, کبھی صوبیہ باندھی کی طرف, کبھی علی کی طرف, کبھی حسین حسن کی طرف دیکھتی ہے. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا, اے فاطمہ تیرے اندر روٹی کیسے اترے گی, تیرا باپ بھی تو کئی دل کا بھوکا ہے. سیدہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اٹھا کر اپنے یوں کر کے پلے میں لپیٹ لی. کہنے لگے علی ذرا 2 منٹ اجازت دے, میں ابا کے گھر آیا ہوں.
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. آپ نے فرمایا جی فاطمہ جلدی چلی جا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی, پردہ ہٹایا, پاک پیغمبر زمین پہ تشریف فرمائے. اما جان گئی, اللہ اکبر, بیٹی اس وقت آپ کا آنا کیسے ہوا؟ رحمت دو عالم کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی, آدھی روٹی کا ٹکڑا لیا. کیا منظر ہوگا, آسمان کے فرشتے بھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جب سیدہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور لقمہ بنا کے اپنے باپ کے منہ میں دیا, پاک پیغمبر نے منہ بعد میں کھولا, آنسو آپ کے پہلے آ گئے. اور میری بچیوں, باپ کو ہر وقت ڈیمانڈ کرنے والوں, کبھی باپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا کے دیکھو. کتنی مقدروں والی وہ خاتون ہے جو اپنے باپ کو لقمہ بنا کے کھلا رہی ہے اور ایک ہاتھ سے آنسو کو صاف کر رہی ہے. رحمت والے نبی نے, اللہ اکبر, کیا کیا صحابہ نے سیرت کے عنوان کو سمیٹا ہے. روٹی کا ٹکڑا منہ کے اندر, اور کھاتے کھاتے بیٹی سے پوچھا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کب اثر تک تو گھر میں کچھ نہ تھا, روئی میں نے روئی کا سوت کاٹ کے دیا, علی سے بیچ کر آٹا لے کے آئے. ابا روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا. حسن کو بھوک لگی تھی, پوری روٹی کھا لی. حسین کو بھوک لگی تھی, پوری کھا لی. ابا علی کو بھی بھوک لگی تھی, 3 دن سے بھوکا, پوری کھا لی. لیکن فاطمہ کہاں کھا سکتی ہے جس کا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہو. اللہ اکبر. بیٹی کا ہاتھ پکڑا, روٹی کا ٹکڑا منہ میں, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. سنو سنو, کہا اچھا کرا بیٹی لے آئی. اگر آج بھی تجھے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی چوتھی رات بھی بغیر کھائے گزر جاتی. ہم کہاں سے غیرت والے اس نبی کے ساتھ دشمنی لے کے بیٹھے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ, پاس بیٹھی سیدہ پریشان ہے, اے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی اسماء دن آخری میرے قریب ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا جنازہ مدینے کی گلی میں سے جائے گا. اے اسماء کوئی حل بتا, میرے جنازے کی چرپائی کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. آپ فرمانے لگی, حضرت اسماء کہنے لگی جب ہم نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی, حبشے کی عورتوں کے اپنے جنازے دیکھے تھے. اللہ اکبر. حبشے کی عورتوں کے اپنے جنازے دیکھے تھے کہ چرپائی کے چاروں کونوں پر ایک لمبی لکڑی باندھ کر چاروں طرف چادر لٹکا دیا کرتے تاکہ مرنے والی کے جسم کا پتہ نہ لگتا, اندازہ نہیں لگتا موٹا تھا یا پتلا, چھوٹا تھا یا جسم بڑا تھا. فرمایا اسماء تو مجھے غسل بھی دیو اور میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا. حضرت علی کو بلایا, علی آپ آئے. کہ اسماء کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے؟ کہ وقت تھوڑا ہے, علی رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھائیو اور خبردار علی مدینے میں اعلان نہ کریو آج حسن اجڑ گیا, آج حسین اجڑ گیا, آج علی کا گھر ویران ہو گیا, آج فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا. علی اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا دنیا ابھر آئے گی. علی پاس آئے, فاطمہ اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ابو سے میں نے سنا تھا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی برکت سے, جنازے کی برکت سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے, اور تیرا جنازہ تو ان جنازوں میں سے ہے جو تیرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تیرے جنازے کے, اس کی بخشش ہو جائے گی. اللہ. آج کے جمعے کے خطبے کے جملوں میں, آخری جملوں میں لے جاؤ. کالی دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ ابے کی ساری امت بخشی جائے, لیکن علی میں پردے کا کیا کروں جو پردہ میرا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے مجھے دے کے گیا ہے. اے علی میں کیا کروں, جب سے میرے ہوش سنبھالی اس پورے وجود کو مصطفیٰ نے دیکھا, یا علی المرتضیٰ تو نے دیکھا. اے علی تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرا ابا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, پورے مدینے میں دھوپ تھی, سورج چمک رہا تھا, اچانک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور سورج کے آگے آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ گھر میں کام کر رہی تھی, کام کرتے کرتے اس کے سر کا دوپٹہ اتر گیا, سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا. یا گھر میں تو دور کی بات, بازار میں تیرے میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ٹکتا.
حضرت علی صبح تشریف لائے، بڑی تیزی سے کام کر رہی گھر کا، بڑے، اے فاطمہ خدا تیرا بھلا کرے، کیا ہو رہا ہے تجھے، اتنی تیزی سے کام؟ ہنستے ہنستے آٹا گوندھ رہی، کپڑے دھو رہی ہے، جانور کو چارہ۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسی عورت بتاؤ حقوق کا تقاضا کرنے والی ہو، کتنا بھی کام کرو کبھی تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں موٹے موٹے چھالے ہوا کرتے تھے، جھاڑو خود دینی، بچوں کا کام۔ حسن حسین کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا، دونوں بچوں کو سنبھالنا، بی بی زینب کو سنبھالنا، حضرت علی کے اونٹ کو چارہ ڈالنا، سارے کام جلدی جلدی کر رہی ہے۔ فاطمہ ساری رات تو مصلی پہ بیٹھی رہی، اور پھر بھی تلاوت کے لیے پوری رات کا وقت نکالنا۔ اے فاطمہ کیا ہوا؟ کھلی ابھی ابو فجر کی نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہو کر کے ہوگی، ابو جان خواب میں آئے، مدینے کے تاجدار خواب میں۔ میں نے کہا فاطمہ مجھے پتہ ہے کل سے بھوکی ہے، فاطمہ پریشان نہ ہو، روزے کی نیت کر لے، افطار میں محمد کے دسترخوان پہ کر رہی ہے۔ اللہ، حضرت علی کہنے لگے میں کانپنے لگ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کرنا، کالی ابو سے وعدہ ہو گیا ہے، افطاری کا دسترخوان میرے باپ نے لگا دیا ہے۔ ابھی تو ابو آئے تھے خواب میں۔ کہا پھر کیا کر رہی ہے؟ کہ تیرے گھر کے سارے کام کر کے جا رہی ہوں، علی میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے اللہ اکبر، ولیوں کا تاجدار ہے، صحابہ میں اللہ اکبر 3 صحابہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ میں چاہتی ہوں سب گھر کے اندر حسن بھی رو رہا ہوگا، حسین بھی، فاطمہ کی جدائی پہ پورا مدینہ مایوس، پورا مدینہ غمزدہ ہوگا۔ علی تجھے بھوک بھی لگے گی، علی تجھے پیاس بھی لگے گی، علی تیرے کپڑے بھی گندے ہوں گے، میں تیرے لیے انتظام کر کے جا رہی ہوں، اپنے کپڑے بھی تیرے دھو کے جا رہی ہوں، تیرے کھانے کے اندر اے علی میری تدفین کے بعد اللہ کی رضا سمجھنا، علی گھر آ کے کھانا کھا لینا، تجھے حسن حسین کو سنبھالنا ہے، علی تجھے کمزوری ہو گئی تو میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ حضرت علی کہتے میں بڑا اور میرے سیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، میں پکڑ کے بستر پہ لے گیا۔ میں نے کہا فاطمہ ساری رات مصلی پہ جاگتی رہی اور بھوک کی وجہ سے لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر پڑ گیا۔ کہا نا نا علی، میرے ابا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا اور میرا باپ میرے پیٹ کو کمر کے ساتھ لگتا دیکھ کے رونے لگ گیا اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی آج دسترخوان پہ خدا کی وہ نعمتیں دیکھے گی جو آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں دیکھی۔ علی ابو نے افطاری کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ، سیدہ کو روتا دیکھ کر حسن حسین پاس آ گئے۔ ابا کو کیا ہوا؟ کیا بات ہے، یوں نہیں کہا تیرے پیو نے سر میں درد کر دیا، کہنے لگی جاؤ بچوں نانا ابو کے روزے پہ حاضری نہیں دے رہی۔ یہ دونوں دوڑے دوڑے گئے، آد الفال دونوں سلام کر کے واپس آئے۔ اللہ اکبر، ایک حضرت علی کے اس گھٹنے پر، ایک حضرت علی کے اس گھٹنے پر سر رکھ کے ابو ابا کہاں جا رہی ہے؟ اللہ، ابو ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے، جواب ملا جلدی جاؤ ماں کا دیدار کر لو، نانے کا روزہ تو تمہیں ملے گا، ماں کا چہرہ آج کے بعد نہیں ملے گا۔ یہ نانے کے روزے سے آواز آئی ابو بتا ماں کہاں جا رہی ہے؟ اے علی میں نے ساری زندگی میں تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج دونوں ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کے چہرے کو لگا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کی چادر کو پکڑا کرتے تھے، یہ وہ ہاتھ ہے جو باپ کے وجود سے لگا کرتے تھے، آج یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلا رہی ہوں۔ علی میرے باپ نے جو تیرے پہ پابندی لگائی تھی کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنی، آج وہ پابندی میں ختم کر رہی ہوں۔ علی اپنے لیے نہ صحیح، میرے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اے علی میں تجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں۔ اے علی اگلی بات ہے کہ یاد رکھنا دوسری بیوی آئے گی، پیار و محبت میں علی فاطمہ کے پیار کو بھول نہ جانا۔ جوان لا بوڑھی لا تیری مرضی، علی میرے سے پہلا وعدہ، ہاں پہلا وعدہ کر۔ کیا وعدہ؟ 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا اور 1 دن 1 رات ان یتیموں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی نے ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا۔ علی کہنے لگے وعدہ۔ اے علی دوسری بات،
یہ بات میری اماں خدیجہ نے میرے ابے محمد سے کہی تھی جو آج میں تیرے سے کر رہی ہوں. اے علی میری طرف دیکھتا رہے جب تک آنکھ بند نہ ہو. میں ایک کی ہوں اور ایک کی ہو کے مرنا چاہتی ہوں. علی کہتے ہیں فاطمہ اگلی بات کلی ذرا اپنا ہاتھ پکڑا. یہ بات بھی میری اماں نے میرے ابو سے کہی تھی کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے بھی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. علی نے فوراً ہاتھ پکڑا دیا. تیسری بات علی ایک بات مجھے بتا. کہ کیا؟ کہ علی تیری خدمت میں نے کوئی کمی تو نہیں کی؟ تیرے سے کچھ مانگا؟ کہ نہیں. تیرے سے کپڑے کا آپ سے لتے روٹی کا سوال کیا؟ نہیں. اے علی ہو بہو یہ بات حوض کوثر پر میرے ابو کو جا کے کہہ دے گا کہ تیری بیٹی نے مجھے زندگی میں کبھی پریشان نہیں کیا. حضرت علی کے آنسو سیدہ کے سینے پہ گرنے لگے. سیدہ کے آنسو آپ کے رخسار سے نیچے گرنے لگے. کالی ذرا اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. حضرت علی نے ہاتھ میں دیا. اپنے کرتے کا اپنی قمیض کا کونا پکڑا. کالی ادھر سے آپ پکڑ لو. حضرت علی جھولی پکڑ کے بیٹھ گئے. فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ کالی اتنا بتا ساری زندگی میں تیرے سے کچھ نہیں مانگا. اتنا بتا کہ تو میری زندگی کے وفاؤں سے راضی ہے کہ ناراض ہے. حضرت علی نے یوں حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر مدینے والے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اے فاطمہ تو نے مجھے راضی کر دیا. علی رو کے کہنے لگے فاطمہ آنکھیں بند نہ کرنا آنکھیں بند نہ کرنا. تو نے تو مجھے راضی کر دیا. یہ تو بتا کہ علی نے بھی تجھے راضی کیا؟ لاؤ ایسی ازواجی زندگی مثالی زندگی لے کے آؤ. حقوق مانگنے والی ہو حقوق پر لڑائی کرنے والی ہو. کبھی شور سے پوچھا تیرے حق میں کبھی تو کوئی نہیں. حضرت علی مسکرائے فرمایا تو قیامت کے دن تیرے باپ کی عدالت میں اللہ کی عدالت میں تیرے ابو کے حوض کوثر پر جا کے سناؤں گا. اللہ اکبر. سیدہ بے چین ہو گئے رونے. اے علی ذرا ابو سے کہہ دیا آسانی سے مر جاؤ گی. حضرت علی مسکرائے فرمایا اللہ کو حاضر ناظر جان کر تیرے ابے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ اکبر تو نے عرشوں پہ خدا کو راضی کر دیا. گھر میں علی کو راضی کر دیا. روزے میں مصطفیٰ کو راضی کر دیا. کیسی پیاری زندگی. 3 رمضان المبارک سیدہ کا وصال ہوا. یہ تو میری زندگی کے موٹے موٹے سے واقعات آپ کے حالات آپ کی سیرت کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن اتنا ہی پچا لے ہمارے لیے کافی ہے. مرد اپنی ذمہ داری سنبھالے عورتیں اپنی ذمہ داری سنبھالے. اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے. اپنی اولاد کو اپنی جنت کے وارث بنانا ہے. اپنے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا ہے.